نحمده ونصلي على رسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله مولانا العظيم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جس آیت مقدسہ کو آج کی گفتگو کے لیے عنوان بیان بنا کر آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، پروردگار عالم ان مقدس اور نورانی کلمات میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص بیت اللہ شریف کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں گھومے اور سعی کرے۔ جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی اس نیکی کا بہترین بدلہ دینے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ لازمی بات ہے کہ صفا مروہ کا ذکر آپ کے سامنے آنے کے بعد ہمارا خیال اور ہمارا تصور سرزمین مکہ کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ صفا اور مروہ یہ وہ مقدس ترین پہاڑ ہیں جو کعبۃ اللہ شریف کے دامن میں پائے جاتے ہیں، جن کو پروردگار عالم نے وہ اعزاز اور شرف عطا فرمایا کہ حج میں بھی صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرنے اور دوڑنے کو واجب قرار دیا گیا، پھر عمرے میں بھی اس کو واجب بنایا گیا۔ حج اور عمرہ دونوں میں بھی صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے۔ تو اس کے وجوب کو جانتے ہوئے ہم آگے بڑھیں تو میں اس صفا مروہ کے ذکر کو شروع کرنے سے پہلے آپ کا خیال اور آپ کا تصور سابقہ آیتوں سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ جس طرح ہمارے ذہن کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان میں جو ذبح کا واقعہ پیش آیا تھا، قربانی کا، تو وہ جو قربانی کا واقعہ جیسے ہی ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ابتلا، مصیبت اور بلا اور آزمائش کا تصور آنا لازمی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چاہنے والے باپ کو حکم دے رہا ہے کہ محبوب، پیارے، حسین و جمیل فرزند کے گلے پر چھری چلائے۔ تو بہت بڑی آزمائش تھی، قرآن مجید میں اس کو بہت بڑی آزمائش قرار بھی دیا گیا۔ چنانچہ جس طرح ذبح کا لفظ سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی قربانی کا لفظ سننے کے بعد ہمارا جو خیال ہے وہ بڑی آزمائش کی طرف جاتا ہے، مشقت کی طرف جاتا ہے، بھئی ایک بلا کی طرف جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ جب صفا مروہ کا بھی ذکر ہو تو ہمارا ذہن، ہمارا خیال، ہمارے تخیلات کی دنیا اسی طرف جانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان دونوں پہاڑیوں کو مرکز بلا اور مرکز ابتلا بنایا تھا۔ یہ بھی مشقت کی نشانیاں ہیں،
مشقت کے مقامات، کیونکہ آپ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں جو کہ مسلمہ پورے تفسیروں کے اندر بیان کیا گیا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زوجہ مطہرہ حضرت سیدتنا حاجرہ علیہ السلام جب اپنے چھوٹے معصوم فرزند ارجمن حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہاں لے کر تشریف فرما تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لے کر تشریف فرما تھی، تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پیاس ہوئی، سب جانتے ہیں۔ مگر آج یہ یاد رکھیں کہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ کتابوں میں چھوٹی موٹی کتاب میں بیان کیا ہوا، یہ جو واقعہ ہے یہ تفسیر روح البیان میں بھی ہے، تفسیر کبیر میں بھی ہے، دیگر تفسیروں میں بھی ہے۔ تو حضرت سیدتنا حاجرہ علیہ السلام جب اپنے فرزند محبوب کو لے کر وہاں تشریف فرما تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں چھوڑ کر واپس ہو گئے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ اس لق و دق میدان میں چھوڑ کر واپس ہو جاؤ۔ بیوی اور بچے کو چھوڑ کر واپس ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واپسی کے بعد اچھا یہ دیکھیے کہ حضرت سیدتنا حاجرہ علیہ السلام کے پاس توشہ اور پانی بھی نہیں تھا، چھوڑ کے واپس ہو رہے ہیں۔ پھر حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام چھوڑ کے واپس ہونے والے شوہر سے یہ بھی نہیں کہتی، یہ بھی نہیں پوچھتی کہ ہمارے لیے کھانے پینے کا تو کچھ انتظام کر کے جاؤ، کچھ انتظام کر کے جاؤ۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کی دنیا میں شریعت کا مسئلہ ہے کہ حج اس وقت انسان پہ فرض ہوتا ہے، بندے پہ فرض ہوتا ہے جبکہ وہ استطاعت رکھے، حج کی استطاعت رکھے۔ حج کی استطاعت میں یہ بھی ہے کہ وہ جو حج کو جانے والا شخص ہے وہ اتنا زیادہ مستطیع ہو کہ بیوی بچوں کے لیے آنے تک واپسی تک خرچہ پانی کا بھی انتظام کر سکے، یہی مسئلہ ہے۔ لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے واپس ہو رہے، حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پلٹ کے پوچھتی تک نہیں کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں ہے، ٹفن کی تو دور کی بات ہے، پھر دور دور تک پانی کا نظارہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صرف اتنا پوچھی تھی کہ ہم کو یہاں پر کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو حضرت خلیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں اور اس معصوم پیارے لخت جگر کو جو 90 سال کی زندگی کے بعد مجھے عطا ہوا، میں تم کو اور بچے کو اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ جو جملہ خلیل علیہ السلام کی زبان سے نکلا، حضرت حاجرہ علیہ السلام اتنی مطمئن ہو گئیں، پلٹ کے عرض کرنے لگیں اگر اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو ہم بے فکری سے رہیں گے، پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ کے بھروسے پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ہو گئے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام چھوٹے معصوم بچے ہیں، دونوں کو صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان میں لٹائی ہے حضرت حاجرہ، دونوں پہاڑوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، معصوم بچہ ہے، پیاس سے آپ اضطراب میں آ گئے، بے چینی میں آ گئے، تو ماں کی ممتا ہے، بچے کو پیاسا نہیں دیکھنا چاہتی، بھوکا نہیں دیکھنا چاہتی، تو حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام کوہ صفا پہ آئیں۔ صفا جو پہاڑ ہے، پہاڑی ہے، اس پہ آپ تشریف لائیں، تشریف لا کر اپنے نورانی مبارک قدم اس پہ ڈالی۔ پھر یہاں سے انہوں نے پانی کا نظارہ کرنا چاہا، پانی دیکھنا چاہا کہ میرے بیٹے کے لیے کہیں دور کسی مقام پہ بھی اگر پانی نظر آ جائے تو میں جا کے دوڑ کے پانی لاؤں اور بیٹے کو سیراب کروں، بچے کو پلاؤں۔ بچہ اضطراب میں پانی دکھائی نہیں دیا۔ پھر حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام مروہ پہ تشریف لائیں، دوسری پہاڑی جو ہے، تو وہاں تشریف لائیں، وہاں تشریف لا کر اپنے نورانی قدم مروہ پہ بھی ڈالی، مروہ پہ بھی ڈالی۔
جب حضرت حاجرہ علیہ السلام، یہ ایک روایت کے مطابق بات عرض کر رہا ہوں، پھر دوسری روایت بعد میں سناؤں گا. حضرت حاجرہ علیہ السلام جو اللہ کے نبی کی زوجہ مطہرہ ہیں، جو نبی نہیں ہے ولی ہیں، وہ جب صفا پہ پانی کی تلاش میں آئی تو تلاش پانی کی تھی، برکت صفا کو مل گئی. پھر ادھر مروہ پہ آئی تو وہاں پانی کی تلاش، ظاہری طور پر پانی کی جستجو تھی، لیکن نورانی قدم مروہ پہ بھی پڑ گئے. جب اللہ کی اس پیاری بندی کے قدم دونوں پہاڑیوں پہ پڑے تو رب کائنات نے فرمایا یہ دونوں پہاڑ اب تک پتھر کے پہاڑ تھے، آج میں ان کو میری نشانیاں بنا دیتا ہوں. یہ اللہ کی نشانی بن گئے، یہ اللہ کی نشانی بن گئے، اور یہ نشانی بنے ہیں. اس کا تذکرہ اس آیت میں کہ اللہ فرماتا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، نشانیوں میں سے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے نہیں فرمایا ایسا کہ بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، بلکہ وہ فرماتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ میری نشانیاں صرف صفا مروہ نہیں ہیں، میرے نشانیاں صفا مروہ کے علاوہ سینکڑوں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں میری. ان نشانیوں میں سے صفا مروہ بھی میری نشانیاں ہیں. یہاں تک کہ قرآن مجید میں آیا ایک مقام پر جہاں قربان کیے جانے والے، ذبح کیے جانے والے، قربانی میں لائے جانے والے جانوروں کا ذکر ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، کہ اللہ فرماتا ہے قربانی کے لیے جو جانور مختص ہو گئے، قربانی کے لیے جب جانور متعین ہو گئے، میری راہ میں قربان کرنے کے لیے جن جانوروں کی تخصیص ہو گئی، وہ جانور بھی میری نشانیاں ہیں، وہ جانور بھی میری نشانیاں ہیں. پھر کعبہ بھی اللہ کی نشانی ہے، بہت ساری. اب آپ یہ خیال نہ لائیں صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کعبہ نہیں. کعبے کو اللہ کہیں قرآن میں نشانی تو نہیں فرمایا اپنی کہ کعبہ میری نشانی ہے. صفا مروہ کے بارے میں آیا کہ میری نشانیاں ہیں، لیکن کعبے کے بارے میں نہیں آیا، مسجد حرام کے بارے میں نہیں آیا، مدینے کے بارے میں نہیں آیا، مکے کے بارے میں نہیں آیا. لیکن مفسرین فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے یہاں نہیں فرمایا کہ صرف میری نشانی صفا مروہ ہے، وہ فرماتا ہے، اس کا انداز کلام بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں. اللہ فرماتا ہے بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بہت ساری نشانیوں میں سے یہ دو ہیں، ان کے علاوہ کعبہ بھی میری نشانی ہے. وہ بتانا چاہتا ہے مسجد حرام بھی میری نشانی ہے، مکے کی سرزمین میری نشانی ہے، مدینے کی سرزمین میری نشانی ہے، عرش و کرسی میری نشانی ہے. اس طرح بے شمار نشانیاں ہیں. یہاں تک کہ مفسرین نے بیان فرمایا نماز بھی اللہ کی نشانی ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کی نشانی ہے، قرآن اللہ کی نشانی ہے، کلام الہی اللہ کی نشانی ہے، حج کرنا، حج کا عمل اللہ کی نشانی ہے، عرفات اللہ کی نشانی ہے، مزدلفہ اللہ کی نشانی ہے. اس طرح بے شمار نشانیوں میں سے صفا مروہ بھی نشانیاں ہیں. تو یہاں ہم کو پریشانیاں نہیں ہونا ہے کہ صرف کیا صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے، نماز نہیں، نماز بھی اللہ کی نشانی ہے، تلاوت قرآن اللہ کا کلام اللہ کی نشانی ہے. جب یہ پہاڑیاں اللہ کی نشانی ہیں، کعبہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ کعبہ بھی اللہ کی نشانی ہے، مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے، حتیم اللہ کی نشانی ہے. تو یہ سارے نشانیاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی دو پہاڑوں کا ذکر فرمایا اس آیت میں. ایک پہاڑ کا نام کیا ہے؟ صفا، دوسرے پہاڑ کا نام ہے مروہ. تو ان کو اللہ نے نشانیاں کیوں بنایا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ کیونکہ ان پہاڑوں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے قدم پڑ گئے تھے تو اللہ نے نشانی بنا دی. پھر دوسری روایت ہے، اب آپ یہ بات شاید پہلے نہیں سنے تھے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یاد رکھنا ہے. خاص طور پہ حجاج کرام، وہاں کے معتمرین، عمرہ کرنے والے لوگ جب وہاں پہنچیں گے تو اس تصور کے ساتھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پہاڑ کا نام رکھا صفا، دوسرے پہاڑ کا نام رکھا مروہ. صفا کیوں نام رکھا گیا؟